اللہ آپ کو مولا رضا کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ جب آپ جائیں گے نا تو حضرت کی زیارت کے اندر پڑھیں گے وَعَلَىٰ آبَائِكَ السَّبْعِ وَعَلَىٰ أَبْنَائِكَ الْأَرْبَعِ۔ سلام ہو اس امام کو جس امام کے 7 آبا امام، سلام ہو اس امام پر جس کے 4 بیٹے امام۔ زیارت امام رضا میں یہ جملہ آپ پڑھتے ہیں، جس امام کی عظمت کا عنوان یہ ہو، جس کا نام ضمانت کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ یہ سنی بھی امام ضامن مانتا ہے، شیعہ بھی امام ضامن مانتا ہے۔ یہ امام ضامن ہے یا امام سامن ہے؟ امام سامن سے مراد 8واں امام، اور امام ضامن وہ امام جو ضمانت لینے والا ہے۔ میں آپ سب کے ساتھ آپ کو کچھ دیر کے لیے کہہ رہا ہوں، کچھ دیر کے لیے، اب تک آپ خلوص کے ساتھ بیٹھے ہوئے، تھوڑا ایک لمحے کے لیے اپنے خلوص میں 1 درجہ 1 میٹر اوپر آ جائیے، 1 درجہ اوپر آ جائیے۔ جو امام ہرنی کا، ہرن کا ضامن بن سکتا ہے، سلام کرنے بیٹھا ہے۔ میرے مولا آپ کی بارگاہ میں ہم سب ہاتھ جوڑ کر خمیدہ ہو کر آپ سے التجا کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس ایک شکار زدہ، شکار شدہ ہرنی، ایک شکاری شکار کر کے جا رہا ہے، کس کا؟ ہرنی کا۔ اس کے گلے میں رسی باندھی ہوئی ہے، اسے کھینچ کھینچ کے لے جا رہا ہے۔ اس نے دور سے امام رضا کو بیٹھے دیکھا تو اس جانور نے کچھ کہنا شروع کیا۔ آپ جانتے ہیں، آپ مانتے ہیں کہ امام کہتے اسے ہیں جو ہر مخلوق کا امام۔ میرے مولا سے بات کرنے لگی، میرے مولا نے ایک مرتبہ جب اس نے امام کی طرف دیکھ کر کچھ کہا، اپنی زبان میں کچھ کہا، تو امام اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ اس شکاری کو آواز دے کر کہنے لگے بھائی میری بات سنو۔ اسے مڑ کر دیکھا تو امام کو کچھ ہی دیر میں پہچان گیا، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا آپ حکم کریں، اے فرزند رسول، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، آپ مجھ سے حکم کریں۔ امام نے فرمایا اس کے 2 بچے ہیں، وہ بھوکے ہیں، یہ مجھ سے کہہ رہی ہے آپ میری ضمانت لے لیں، میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ سبحان اللہ، میں رضا اس کی ضمانت لیتا ہوں، یہ واپس آئے گی، تم اسے چھوڑ دو، یہ بچوں کو جنگل میں دودھ پلائے گی، واپس آ کے تمہارے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ اس نے رسی چھوڑ دی، وہ دوڑتی ہوئی جنگل میں گئی۔ شاید کسی دیکھنے والے نے سوچا ہو کہ کیا بے وقوف کی ہے، مگر کچھ ہی دیر بعد وہ دوڑتی بھی آئی، پہلے مولا رضا کے پیروں کا بوسہ دیا اور پھر گردن جھکا کے شکاری کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ امام کے قریب آیا اور امام سے معافی مانگے، کہنے لگا مولا آپ نے آج جس کی ضمانت لی ہے اس کی جان میرے ہاتھ میں، میں نے اس کی جان بخشی، مگر آپ آج میری ضمانت محفوظ ہے۔ میرے مولا رضا کو امام ضامن کہتے ہیں۔ اس کے اندر پیغام یہ ہے کہ یہ وہ امام ہے کہ جس کے حوالے جو اپنے آپ کی بیٹی کی زیارت کرنے آئیں گے، اور جو بھی اس کی زیارت کرے گا اسے 70 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا۔ تھک گئے آپ میری بات؟ جو میرے بیٹے کی مزار پر خراسان میں آ کر زیارت کرے گا اسے 70 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا، 70 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا۔ تو سننے والوں میں ایک شخص نے آواز دے دی، اس کے منہ سے آواز، اس کے گلے سے آواز نکل آئی، ایک جملہ نکل آیا، 70 مقبول حج۔ میرے مولا رسول نے فرمایا حج ادا ہوتا ہے، رضا کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے مولا رضا نے میرے مولا نبی نے فرمایا حج ادا ہوتا ہے، قبول ہو یہ ضروری نہیں ہے، مگر میرے بیٹے رضا کی زیارت کرنے والے کو قبول حجوں کا ثواب ملے گا۔
70 مقبول حجوں کا ثواب۔ غور فرمایا آپ نے، سارے امام، سارے ائمہ، تمام ائمہ انبیاء عرب علاقوں میں آئے۔ عرب علاقوں کے لیے اتنے نبی اور اتنے امام، عجموں کے لیے اللہ نے مولا رضا، ہندیوں کے لیے اللہ نے ایک ہی امام رکھا۔ میں اسی بات کو ذرا لہجہ لفظ بدل کے کہتا ہوں، جو تمام ائمہ نے پورے عرب کے لیے پیغام پہنچایا، وہ ایک اکیلے رضا مولا نے ہمارے لیے پہنچایا۔ تو حق بنتا ہے یا نہیں بنتا کہ رسول کے بعد حسین مولا کو سلام، حسین مولا کے بعد امام رضا کو سلام؟ زیارت جو آپ پڑھتے ہیں، رسول اللہ کی زیارت موڑتے ہیں امام زمانہ کی طرف، کعبے کی طرف۔ امام زمانہ معصوم، ہر ایک کا مزار بھی علیحدہ ہے۔ رضا کی زیارت کا کیا شرف ہے، امام رضا کی زیارت کا۔ یہ واقعہ تو امام رضا کے زمانے کا تھا جو میں نے آپ کو سنایا۔ ایک واقعہ ہمارے زمانے کا زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے، مشہد کے مسئلہ ہے۔ آپ آتے ہیں وہ تو ہیں ہی، کیسے کیسے جلادوں کو وہاں رحیم اور رؤوف ہوتے دیکھا ہے، کیسے کیسے سخت دل لوگوں کو وہاں مہربان ہوتے دیکھا ہے، کیسے کیسے کنجوس لوگوں کو وہاں سخی ہوتے دیکھا ہے۔ یہ بھی تو شفا ہے نا بیماریوں، یہ جو کنجوسی ہے یہ خود ایک بیماری ہے۔ ان بیماریوں سے نجات بھی اگر ملتی ہے تو وہ اس دروازے سے ملتی ہے۔ بات بہت روشن ہے، اور جس دروازے پہ میں اور آپ بیٹھے ہیں وہ دروازہ امام رضا کا دروازہ ہے۔ میں پرانے ٹنڈے ٹھوڑے والوں کو کہوں گا، علیم بھائی تشریف فرمائے ہیں، ان کی پیدائش ٹنڈے ٹھوڑے کی ہے، کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ امام رضا کی بارگاہ یہاں سجی ہے۔ اور یقیناً میرے ان بھائیوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں تو میرا دل کر رہا ہے کہ 2-3 شعر بھی سنا دوں۔ اور یہ میلاد رضوی ہے، امام رضا کا میلاد ہے، اور کچھ دن پہلے ان کی بہن کا میلاد گزرا ہے۔ عجیب حسن یہ ہے کہ بہن بھائی میں تعلق بڑا گہرا ہے، کوئی ہو نہیں سکتا کہ وہ جناب امام رضا، جناب معصومہ کا اور امام رضا کا جو تعلق ہے، یہ ابنتو ابنی منظارہا وجبت لہ الجنہ۔ بہت جلد قم میں بڑے معتبر نام ہیں، بڑے بڑے طویل القامت نام ہیں، جی بڑے طویل القامت نام ہے، مگر کسی بھی ہستی نے یہ نہیں کہا کہ جنت ہمارے ہاتھ میں ہے، مگر یہ اہل بیتیوں کا کردار اور مقام ہے کہ یہ جنہیں اپنا مولا مانتے ہیں وہ کہتے ہیں جنت ہم دیں گے۔ اس اطمینان کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ان کی چیز ہو، جس اطمینان کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جنت ہم دیں گے، امام رضا فرما رہے ہیں، بی بی معصومہ فرما رہی ہیں، مولا علی فرما رہے ہیں، حسنین فرما رہے ہیں جنت ہم دیں گے، وہ اطمینان بتا رہا ہے کہ جنت یہ دیں گے۔ اللہ نے اس گھرانے کو یہ عظمت عطا کی ہے کہ جنت ان کے ہاتھ میں، کل ان کے ہاتھ میں، مستقبل ان کے ہاتھ میں۔